وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور اہم وفاقی وزراء بھی ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے مابین تجارت سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون پر غور ہوگا۔ مشرق وسطیٰ سمیت فلسطین کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 1 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ دہشت گردوں کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ واضح ہے ریاست کو رہنا، دہشت گردوں کو ختم ہونا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کوئٹہ میں اہم اجلاس سے خطاب۔ کہا بلوچستان دل کے قریب ہے، صوبے کی ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے ہر بچے کو اسکول میں دیکھنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ بیانیہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک پیج پر ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ جنید اکبر نے کہا کہ حکومتی پارلیمانی کمیٹی میں شریک نہ ہونے کا کوئی دکھ نہیں، ہم اپنی بات پر قائم ہیں۔ اگر حکومت اور ادارے بانی پی ٹی آئی کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے پارلیمانی کمیٹی میں نواز شریف کے غیر موجودگی پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف کیوں نہیں آئے؟ کیا نواز شریف کی غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کے اتحاد اور احساسات کی حقیقی ترجمان ہے۔ حکومت نے پی ٹی آئی لیڈرز کو جیل میں قید کر کے قومی اتفاقی رائے کو خود ناکام بنایا۔ سفری پابندی کے حوالے سے کوئی حتمی لسٹ تیار نہیں کی، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ مختلف ممالک کے حوالے سے ویزا پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حماس اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنے والوں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں، جبکہ ویزا ہولڈرز کو امریکی امیگریشن قانون کے تحت نااہل قرار دیا جائے گا۔ برطانیہ میں پی آئی اے سمیت دیگر پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی کا معاملہ۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر 5 سال سے عائد پابندی ہٹنے کا امکان۔ سول ایویشن حکام کے مطابق برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی تمام پاکستانی ایئر لائنز کے کیس پر غور کرے گی۔ امید ہے کل برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی ہٹا دے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار۔ 52 لاکھ پاؤنڈ کا ٹیکس جرمانہ لگا دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے اپنی جاری کردہ تازہ فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 94 لاکھ پاؤنڈز کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی حکومت نے سرکاری ویب سائٹ پر بھی تفصیلات شیئر کر دی۔ سپریم کورٹ کا اہم اقدام، خصوصی اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ ہاٹ لائن قائم کرنے کا مقصد عدلیہ کے احتساب اور فوری انصاف کی فراہمی ہے۔ چیف جسٹس بدعنوانی کے خاتمے اور انصاف کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ کہا گیا نئے ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی سے مقدمات کے فیصلوں میں مزید تیزی آئے گی۔ سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا مقدمے کا فیصلہ بہت جلد میرٹ پر ہوگا۔ مقدمہ درج کرانے کے لیے کوئی رشوت مانگے تو آگاہ کیا جائے۔ رشوت اور سفارش کے متعلق عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی کارروائی۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ جج عدلیہ کی آزادی پر تجاویز کو برداشت نہیں کریں گے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے ریمارکس۔ کاز لسٹ کی منسوخی اور کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی جواب طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔
وفاقی شرعی عدالت کا خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ شریعت کورٹ نے روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ جسٹس اقبال حمید کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے فوزیہ جلال شاہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دینے کی درخواست پر سماعت۔ وفاق، پنجاب اور بلوچستان حکومتوں نے جوابات جمع کرا دیے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت نے وقت مانگ لیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مادری زبان سکھائی جاتی ہے۔ وکیل نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 31 واضح ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اسلامیات الگ ہیں۔ سندھ اور کے پی کے حکومت سے جواب طلب، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل ملاقاتوں کے تمام مقدمات کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز جوگر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی اور رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی عبوری ضمانت عدم حاضری پر خارج۔ عدالت کا عمر ایوب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تھانہ صدر حسن عبدال کے 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ رہنما پی ٹی آئی اور وکیل ڈاکٹر بابر اوان عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عمر ایوب کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے مقدمات درج ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان کو گزشتہ جمعے کے روز طلب کیا گیا تھا، ذاتی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہوئی تھی۔ علیمہ خان سے جے آئی ٹی نے 2 گھنٹے تک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق سوال کیے۔ شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ مہم کے تحت 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں 4 کروڑ 17 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری مہم سے بیماریوں اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر 10 ممالک میں شامل ہے۔ شجرکاری مہم میں نوجوانوں اور کسان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پاکستان کو ڈائریکٹ کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہے، میرا نقطہ نظر جج کی نظر سے ہوگا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا کاربن ٹیکسیشن اینڈ مارکیٹ سے متعلق سیمینار سے خطاب۔ کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سے ہے، موسمیاتی تبدیلی سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ اپنانا ہوگا۔ ملک کے مستقبل اور عوام کو دیکھ کر موسمیاتی تبدیلی کی پالیسیوں کو دیکھنا ہوگا۔ ملک میں چینی کی کوئی قلت ہے نہ ہوگی، چینی کے ریٹیل پرائز 164 روپے فی کلو ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا 274 سستے بازاروں میں چینی 130 روپے فی کلو فراہم کی جا رہی ہے۔ 1 ماہ تک چینی کی قیمت ایکس مل ریٹ 159 روپے ہوگی۔ وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں کے معاملے پر کمیٹی قائم کی تھی۔ کمیٹی کے اجلاس میں شوگر ملز مالکان کے تحفظات کا جائزہ لیا گیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قرض کی رقم مائکرو کریڈٹ اور مائکرو فائنانس کے لیے استعمال ہو سکے گی۔ قرض کی رقم سے 18,90,000 افراد مستفید ہو سکیں گے۔ عالمی بینک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رقم سے غریب اور کم آمدن والے گھرانوں کو قرض دیا جا سکے گا۔ پاک بحریہ اور روسی بحریہ کے درمیان 2 طرفہ مشق 40 مون سون کا انعقاد۔ مشق میں روسی بحری جہازوں کے علاوہ پاک بحریہ کے مختلف اثاثے اور پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے بھی شریک تھے۔ مشق کا مقصد باہمی تعاون کا فروغ اور بحری سلامتی کو درپیش مشترکہ خطرات کے خلاف عزم کا مظاہرہ کرنا تھا۔ 2 طرفہ جہازوں کے دورے، آربٹرلز اور ٹیبل ٹاپ ڈسکشنز بھی کی گئیں۔ روسی بحریہ کے مندوبین کی پاک بحریہ کے سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں۔
ایم کیو ایم پاکستان کا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے لیے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس طلب۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان امین الحق کہتے ہیں کہ مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے تاکہ فیصلہ کریں کہ آزاد حیثیت میں یا اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے۔ خواہش تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے پورے نہیں ہوئے۔ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کا ایم کیو ایم کے حوالے سے رویہ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے عراق کے کونسلر جنرل ڈاکٹر مہر مجاہد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور ویزا سہولیات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں عراقی کونسل جنرل دوبارہ کھولنے پر مبارکباد دی۔ کہا عراقی کونسل خانہ کھلنے سے زائرین کو سہولت ملے گی۔ سندھ حکومت کونسل خانے کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ عراقی کونسل جنرل بولے کراچی تا نجف براہ راست پروازیں بھی دستیاب ہیں جو زائرین کے لیے آسانی پیدا کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پولیس کی کارروائی۔ سرگودا میں خواتین پر تشدد میں ملوث ڈرائیور اور کنڈکٹر گرفتار۔ چھارویاں کے دیہاتی علاقے میں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر نے کرائے کے تنازع پر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں خواتین مدد کی درخواست کرتی نظر آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں، کسی سطح پر کسی قسم کا تشدد کا ناقابل برداشت ہے۔ ایف آئی اے کا انسانی اسمگلرز کے گرد گھیرا تنگ۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کا روایاں، ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث 2 اشتہاریوں سمیت 3 ملزمان پکڑے گئے۔ ملزم خلیل اللہ اور مرجان علی کو اسلام آباد سے حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان سال 2024 میں درج مقدمے میں مطلوب تھے۔ ملزمان نے امریکی ورک ویزے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ دہشت گرد حملے سے متاثرہ جعفر ایکسپریس کی بوگیوں سے 3 دستی بم برآمد دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ ریلوے پولیس کے مطابق جعفر ایکسپریس کی بوگیوں کی مرمت کا کام جاری ہے۔ دہشت گرد حملے میں جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں متاثر ہوئی تھیں۔ ٹرین کی 8 بوگیاں گزشتہ رات کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن لائی گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز اور ڈیجیٹل لیب کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ ترقی جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم اور آئی ٹی کورسز نوجوانوں کے لیے انقلابی قدم ہے۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں روزگار اور جدید تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے ای مزدور کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر برائے محنت فضل شکور خان کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبائی وزیر کو ای مزدور کارڈ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر فضل شکور خان کی متعلقہ حکام کو ای مزدور کارڈ کے اجراء کو جلد از جلد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا محکمہ محنت میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ نظام میں بہتری اور شفافیت لانے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے چینی کونسل جنرل یانگ یوڈینگ کی ملاقات۔ سی پیک کے جاری منصوبوں اور نئے ترقیاتی پروجیکٹس پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی میں مختلف پانی کے منصوبے چین کے تعاون سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ سولر پروجیکٹس کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ چینی کونسل جنرل کا سندھ میں مزید سرمایہ کاری کے عزم کا اظہار۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا محکمہ انجینئرنگ کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ محکمہ انجینئرنگ کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کا مطالبہ۔ کہا تمام صوبے طے کردہ مدت میں مکمل منصوبے کیے جائیں۔ رواں مالی سال میں 250 ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنا ہے۔ کریم آباد انڈر پاس کے کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت۔ عید کے فوری بعد کورنگی برج پر کام شروع کرنے کا بھی حکم۔ کراچی کی تعمیر و ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ عید الفطر کی خوشیاں دگنی، 3 چھٹیاں ملیں گی۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ کابینہ ڈویژن نے سرکاری تعطیلات کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک عید کی چھٹیاں ہوں گی۔
عید کی خوشیوں کا آغاز، پاکستان ریلویز کا مسافروں کو عید کا تحفہ، کراچی سے لاہور اور راولپنڈی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا اعلان۔ کراچی سے لاہور کے لیے 2، کراچی سے راولپنڈی کے لیے 1 عید اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے لاہور کے لیے 26 مارچ کو چلے گی۔ دوسری ٹرین کراچی سٹی اسٹیشن سے راولپنڈی کے لیے 27 مارچ کو روانہ ہوگی۔ عید الفطر پر سب کو نئے نوٹ ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئے نوٹ جاری نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ وضاحتی بیان میں کہا کہ کمرشل بینکوں کو نئے نوٹ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 17,000 برانچز کو 27 ارب روپے کے نئے نوٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اے ٹی ایم نیٹ ورک کی بلا تعطل فراہمی اور نوٹوں کی مؤثر تقسیم یقینی بنانے کے لیے کیش مانیٹرنگ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ امریکہ کے ایک بار پھر یمن میں فضائی حملے، صنعا، الحدیدہ سمیت یمن کے 10 مقامات پر حملے کیے۔ حوثیوں کی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے رہنما کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جنگ کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ یو اے ای اور سعودی عرب جنگ میں غیر جانبدار رہے۔ غزہ کا محاصرہ ختم ہوئے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی بربریت سے باز نہ آیا۔ غزہ پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملے، بچوں سمیت 400 سے زائد فلسطینی شہید، 560 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں سحری کے وقت دیر البلا اور خان یونس اور رفح سمیت غزہ کے مختلف حصوں پر بمباری کی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی حماس کو ایک بار پھر دھمکی، کہا جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے کارروائی کرتے رہیں گے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملے، بانی پی ٹی آئی کے سابقہ اہلیہ جمائمہ بھی بول پڑیں۔ اسرائیلی بمباری میں تباہی کے شکار غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے ہونے والی تباہی انتہائی افسوسناک ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے بتایا غزہ پر تازہ حملوں میں 130 بچوں سمیت سینکڑوں شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے غزہ میں انسانیت سوز مظالم پر اسرائیلی کرکٹر عثمان خواجہ بھی بول اٹھے۔ عثمان خواجہ نے سوشل میڈیا پر لکھا، بغیر کسی وجہ جنگ بندی معاہدہ توڑ کر ایک دن میں 130 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا۔ تصور کریں کہ اگر یہ سب کچھ مخالف کی طرف سے ہوتا تو پھر کتنے غصے کا اظہار کیا جاتا۔ یہ بچے بس تاریخ میں نمبرز بن کر رہ جائیں گے۔ ہم اس بربریت کو معمولی نہیں بنا سکتے۔ پی سی بی نے سوشل میڈیا اور دیگر نیوز پلیٹ فارم پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا پاکستان کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پی سی بی کو $6 ملین کی میزبانی کی فیس وصول ہوئی ہے۔ پاکستان کو گیٹ منی اور مہمان نوازی سے ہونے والی کمائیاں ابھی ملنی ہیں۔ اسٹیڈیم کی تعمیرات میں خرچہ پی سی بی بجٹ سے کیا گیا۔ نیوزی لینڈ سے دوسرے T20 میں شکست کے بعد قومی اسکواڈ آکلینڈ پہنچ گیا۔ شاہین کل ایڈن پارک میں پریکٹس کریں گے۔ تیسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل۔ آئی سی سی نے T20 پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ بلے بازوں کی فہرست میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ پہلی پوزیشن پر برقرار۔ بابر اعظم 1 درجے تنزلی کے بعد 8ویں نمبر پر چلے گئے۔ T20 بولرز میں ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین کا پہلا نمبر۔ کوئی بھی پاکستانی بولر ٹاپ 20 میں شامل نہیں۔ رینکنگ میں حارث رؤف 26ویں اور شاہین آفریدی 23ویں نمبر پر چلے گئے۔ ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر لیونل میسی ورلڈ کپ کوالیفائرز کے 2 میچز سے باہر۔ میسی ایٹلانٹا یونائٹڈ کے خلاف میچ کے دوران انجری کا شکار۔ میسی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں 21 مارچ کو یوگورا اور 25 مارچ کو برازیل کے خلاف میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ دوسری جانب برازیل کے نیمار بھی انجری کے باعث ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ راولپنڈی، اٹک، چکوال اور گرد و نواح میں بھی بارش کا امکان۔
سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔